فلسطین اندر جو کچھ ہو رہا ہے، الامان الحفیظ، اللہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارے پتن سجدے بھی ہمارے منہ پہ نہ مار دیے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے. اب میں روزانہ جاتا ہوں، لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں، پتیاں ڈالتے ہیں، مالا ڈالتے ہیں، شرم آتی ہے، اندر سے ضمیر جھنجھوڑتا ہے. وہ غسل بھی کر رہے ہیں خون میں، انہیں کفن نصیب نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا قصور ہے. گولیوں سے بھونے جا رہے ہیں اور ہم مزے کے لیے. نہ حکومت جاگ رہی ہے نہ عوام جاگ رہی ہے. وہ خون کی ندیاں وہاں بہ رہی ہیں، ادھر مسلمانوں کا بچہ مصروف ہے گانوں میں، باجوں میں، فلموں میں، گیموں میں، خبر ہی کوئی نہیں کیا ہو. دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے. ان کا کوئی اور جرم تو نہیں ہے. کیا جرم ہے؟ نہ انہوں نے تو اسرائیلیوں کی زمین پہ قبضہ کر رکھا ہے، نہ ان کا مال کھا رکھا ہے. جرم وہی ہے جو کل حضرت بلال کا تھا. اگر جرم سمجھتے ہو تو وہی ہے جو صدیق اکبر کا تھا. جرم وہی ہے ان کا جو ہم سب کا ہے. بلوچستان میں عاشق بھونے گئے ہیں. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے. یہاں بحل میں ہم کھلے آسمان کے نیچے حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کی محفل وہاں نہیں کر سکتے. اگر یہ قوم خاموش رہی، نہ بولی، تو وہ وقت یہاں بھی آ جائے. اللہ کرے نہ آئے. لیکن دشمن تو دن رات اپنی سازش میں لگا ہے. مسلمانوں کو اس نے لگا دی ہے. بس موبائلوں میں آ جاؤ، گیموں میں آ جاؤ، کھیلوں میں مصروف ہو. دیکھنا دشمن کتنا کامیاب ہو گیا. تو نے کبھی سوچا ہی ہے کتنا کامیاب ہوا؟ پہلے سینموں میں جانا پڑتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے. ٹائم نکالنا پڑتا، گھر والوں سے چوری جانا پڑتا بچوں کو فلمیں، ڈرامے، گانے سنانے کے لیے، میوزک کی گیم دیکھنے کے لیے. دشمن اتنا کامیاب ہوا ہے، اس نے کہا چھوڑ یار، اتنا دور کیوں جاتا ہے. ایک ٹچ موبائل ابا جی کو لے کے دے، خود لے، امی کو لے کے دے، بہن کو لے کے دے. سارے اپنے موبائل میں دیکھنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں تک کامیاب ہو گیا ہے. کوئی آنکھ پاک نہیں، کوئی کان پاک نہیں ہے. قرآن پڑھنے والی قوم ساری رات فلمیں ڈرامے دیکھتی. غیرت مر گئی. کیا کچھ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین کہیں کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ پیاس سے مر جائے، عمر اس کا حساب دے گا. اگر فلسطین میں حضور کی امت کے نوجوانوں کو بم سے بھونا جائے گا تو حساب کون دے گا؟ کہاں بکری کا بچہ مر جائے تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھ سے حساب ہوگا. کہاں امت کے ہزاروں شہید ہو جائیں اور امت خاموش بیٹھے. آج کا نوجوان میوزک میں مصروف ہے، ٹی ویوں میں مصروف ہے. بلے شاہ کے حاج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں، تم بے کیتی جاندے ہو. فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے نو بھی تے دسو تسی کی کچھ کیتی جاندے ہو. دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار. کیا حساب دیں گے. آج کا نوجوان یقین کرو چوک میں کھڑا ہوتا ہے، بازار میں کھڑا ہے، کانوں میں ہینڈ فری ہے، ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، انگریز کا لباس پہن کے کھڑا. تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے یہ حضور کا امتی ہے جس کی نہ سیرت مصطفیٰ سے ملتی ہے نہ صورت مصطفیٰ سے ملتی ہے. حالات دیکھو کدھر چلے گئے. اور حضور کے ممبر پہ آنے کے لیے نعت خواں ایسے آتے ہیں بارڈر میں، حضور کی سنت کو قتل کر کے ہمارے سٹیجوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. قوم کب جاگے گی بابا؟ کب تم جاگو گے اور ہوش کرو گے؟ سٹیج پہ جس کو بٹھانا ہے اس کا معیار بھی دیکھا کرو، کردار بھی دیکھا کرو. مجھے آپ لوگ بتاؤ، وکیل جب عدالت میں کیس لڑنے کے لیے جاتا ہے وہ اس کی پہن کے جاتا ہے، کاٹن پہن کے جاتا ہے، یا اپنا لباس وردی پہن کے جاتا ہے؟ وردی پہن کے جاتا ہے. جس شعبے میں جاؤ اس کی وردی ہے، اس کے اصول ہے. رب رسول کے گھر کا کوئی اصول نہیں، نبی کے ممبر کا کوئی اصول نہیں ہے.
دنیاوی دفتروں کے اصولوں پہ پابندی نہ ہو، ایک دن دوسرے دن نوکری سے فارغ، میرے حضور کی رحمت کا صدقہ دیکھ، تجھے کبھی ممبر سے اتارا نہیں ہے، تجھے پھر بھی شرم آ جانی چاہیے۔ حضور کی سنت کو روزانہ قتل کر کے سرکار کی نعتیں کس منہ سے؟ آج کے رسول کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ چہرہ حشر کے دن حضور کو دکھانا ہے، کیا دکھائے گا چہرہ جس چہرے پہ سنت ہی نہیں ہے؟ سوچو تو صحیح یار، ہم کہاں چلے گئے، کہاں کھڑے، بن کیا رہا؟ اگر عمل نہیں، بھائی اتنے بڑی میلاد کا اس سے ڈبل کروا لو، اگر حضور کے حکم پہ عمل نہیں کرنا تو فائدہ کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جلسہ، خطیب کہاں سے آ رہا ہے؟ لاہور سے آ رہا ہے، اسلام آباد سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ کتنی ڈیمانڈ کی ہے اس نے؟ ₹1,00,000 لیا ہے، 2 لاکھ لیا ہے۔ آپ کہیں گے اچھی ڈیمانڈ کی ہے، خطیب اچھا ہوگا۔ تو جو کہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے آ رہا ہے، ہم اپنی مرضی سے خدمت سے، آپ کہیں گے پھر اس نے کیا تقریر کرنی ہے جس نے لیا کچھ؟ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ معیار بن گیا ہمارا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے تو ہیں، اور حضور کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کہاں بیٹھے، کہاں سوچے تو صحیح، کچھ خدارہ بدلے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز کے نخرے وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ ہے تے سارے مسافر نہیں، کوئی آج چلیا۔ میں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار ایک پتر تے دین نہ دے چھڑو، جے 4 ہے تے 1 دے چھڑو، 3 ایک دے چھڑو، 2 1 دے چھڑو۔ جلالی صاحب ملکی فائدہ اسی میں کہ 4 جے پتر نہیں، ایک وکیل، ایک پروفیسر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ابا جی دی روح نکل جائے، چاروں پتر کھلو کے ویکھ دن قاری صاحب اور ابا جی دا غسل کفن جنازہ، کہ ابا جی تواڈن کی قاری صاحب دے۔ ایک بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ ابے کو غسل دے لے۔ جب بیٹا باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، باپ کو غسل نہیں دے سکتا، گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے۔ میں پہلے جہاں ابھی تقریر کر کے آؤں وہاں مجھے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ بڑا کام ہے، اساتذہ کا دین پڑھایا ہے، بڑی محنت کی ہے، کہتے ہیں ورنہ یہاں تو وہ وقت تھا کہ 3 دن تک جنازے پڑے رہتے، کوئی مولوی جنازے کے لیے نہیں ملتا۔ مولوی کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے اگر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ اس باپ کی کروڑوں کی جائیداد سنبھال کے بیٹا تو بیٹھا ہے، جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں۔ یہ وقت حضور کی امت پہ آ گیا، ایک بیٹا بھی ہم دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بیٹا 4 پتر نے تیرے بابا جیسے جاڑی ساری دن کم کر کے گھر آوے، ایک تیرا ٹی وی کھول کے بیٹھا ہوئے، موبائل کھول کے بیٹھا ہوئے، ایک LCD کھول کے، یار ایک تے کوئی انجدہ بھی جام چھڑ جڑا رب دا قرآن کھول کے بیٹھا ہوئے، ایک تے اندہ پیدا کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے خطاب کیا کس کس بندے کو برا لگا ہے، اور آپ بتاؤ کس کس کو اچھا لگا ہے، کنوں چنگا لگا ہے؟ یار تسی نہیں چاہتے تو آٹے گھر بھی پیدا ہونا لگا کوئی انجدہ اچھا لگ جائے آپ کو۔ کوئی ایک تو ایسا بنا دو جو قرآن کھولے۔ اس بھی بھائی پیران کو جانے، پیر جی طویل دیو، کسی نے ساڑھے ہوتے کچھ کر چھڑے ہیں، گھر میں سکون کوئی نہیں، لڑائیاں جھگڑے بربادیاں۔ جس گھر میں رات کے 1 بجے تک فلم چلے گی، میوزک چلے گا، گانے چلیں گے، کنجریوں کا ڈانس چلے گا، وہاں برکت کہاں سے آئے؟ کدھر سے آئے گا؟ یہ قرآن کھولنے والی امت تھی۔ میرے حضور نے فرمایا ثلاثۃ هم الغرباء فی الدنیا، 3 چیزاں دنیا میں اجنبی ہو جا سکتی، پردیسی تھی جا سکتی، انہوں نے کوئی نہیں پوچھے دا۔ تیجی چیز کیڑی؟ فرمایا المصحف فی بیت لا یقرأ فیہ، میرے حضور فرماتے ہیں اس گھر وچ قرآن بھی اجنبی ہے، جس گھر میں قرآن موجود تے ہے لیکن پڑھن والا کوئی بھی نہیں۔ دیکھو آپ نہیں چاہتے آپ کے بیٹے کے چہرے پہ حضور کی سنت ہو، سر پہ نبی کا امامہ ہو۔ گل ختم ہو بیلیو، زندگی نے وفا کی تھی تے پھر کدی آ جاواں گے۔ آج پتر آدھیے، پتر ماں آدھیے، پتر فلاں ہر بن جا، پتر فلاں ہر بن جا، پتر فلاں ہر بن جا، بیلی آخدن پتر فلاں ہر، بھائی فلاں ہر، دوست فلاں ہر بن جا۔ کوئی ایک بھی نہیں جڑا آکھے بے میرا پتر فرید بن جائے۔
یار وہ بھی تے ماں ہی سی جن نے آخیا سی پتر فرید بن گئے. آج کی ماں پتر کو ایکٹر دیکھنا پسند کرتی ہے, اینکر دیکھنا پسند کرتی ہے. تسی وکیل تے جج تے بزنس مین سیاستدان دیکھنا پسند کر دیو, محمد دے در دا نوکر دیکھنا پسند کیوں نہیں کر دے؟ ہم کون تھے, کیا تھے, بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. یاد ہے تو کافر کے ترانے بس, نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں, کتنے سنگ دل ہیں رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی تباہی کا سبب ہے تو یہی, سب کچھ یاد ہے فقط خدا یاد نہیں. سب کچھ یاد ہے, خدا یاد نہیں. خدا کے لیے آج یہ زمین کھا گئی ہے. بڑے بڑے نوجوان جنازے اٹھ جائیں گے بیلیو, او نوجوانوں جنازے اٹھ جائیں گے, کوئی نہیں پوچھنے والا, کوئی نہیں پوچھنے. پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں اذان ہوئی تھی, اقامت بھی ہوئی تھی. اذان اور اقامت کے بعد جماعت میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ اذان بھی ہوگی, اقامت بھی, اب جماعت ہی رہتی ہے. اب جماعت ہی رہتی ہے, ٹائم کوئی نہیں, ٹائم کوئی نہیں. اور بیلیا کسے بھی نہیں آکھنا تیرے جنازے جا کے کہ چودھری دی کوٹھی بھی کھاؤ, دا بنگلہ بھی کھاؤ, دی گڈی بھی کھاؤ, دی پراپرٹی بھی کھاؤ. جننے بھی آنے انہوں نے کافن ہٹا. اگر چہرے پہ سجدوں کا نور نہیں, آنکھوں میں حیا کے آنسو نہیں, کیا دیکھیں؟ اگر تیرا چہرہ ہی مصطفیٰ کے چہرے جیسا نہیں, تیرے چہرے پہ حضور کی شریعت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا, کیا دیکھیں گے؟ دیکھو تو صحیح, سوچو کدھر جائیں گے بابا, کدھر جائیں گے؟ فرمان تو یہ ہے, المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں یوں خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. آج کے مومنوں کا دل مسجد میں کیوں نہیں لگتا؟ سوچنا پڑے گا, کہیں تو خرابی ہے. آج کا مومن نماز میں کھڑا انتظار میں ہے, قاری صاحب نے 2 آیتیں زیادہ کیوں پڑھ دی ہیں, سلام پھیریں گھر کو جانا ہے. تو کالسمک فی الماء کا مطلب کیا ہے؟ کہ مومن دا اتنا دل اپنے گھر وچ نہیں لگدا جٹا دل دا رب دے گھر وچ لگ جاتا ہے. بدلو خدا کے لیے, خدا کے لیے. نوجوانوں, محبوب تمہارے سجدوں کا انتظار کرتے ہیں. اللہ تیری جبین سجدوں میں دیکھنا چاہتا ہے. کہاں گم ہو گئے یہ نوجوان؟ میلاد منائیں گے, ان سے حضور خوش ہوں گے جن کے دلوں میں چین لینے کے لیے گانے سنتے ہیں, میوزک سنتے ہیں. سکون نہیں, بے چینی ہے, کنجریوں کا ڈانس دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, کتنا ظلم ہو رہا ہے. تبھی تو دیکھو نا, ادھر اتنا ظلم ہو رہا ہے, ادھر کسی کو خبر ہی نہیں. نہ حکمران جاگ رہے ہیں, نہ عوام جاگ رہے ہیں. کیا کریں, کدھر جائیں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں کیوں چیختے ہو, طلحہ جلالی فلسطین کے لیے کیوں چیختے ہو؟ میں نے کہا میری ماں کو شہید کر دیا گیا اس لیے چیختا ہوں, میری بیٹی کو شہید کر دیا گیا اس لیے چیختا ہوں, میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا اس لیے چیختا ہوں. میرے پاس بازو نہیں جنازہ اٹھانے کے لیے, میرے پاس بندے نہیں جنازہ پڑھنے کے لیے, میرے پاس قبر نہیں دفن کرنے کے لیے. چیخوں نہیں تو اور کیا؟ صورتحال تو دیکھ, نہ چیخوں تو کدھر جاؤں؟ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اپنی حکومت سے, اپنے اداروں سے, تمہیں اپنی جان پیاری ہے, نہ جاؤ. کوئی ایک جہاز بھیجو, ہمیں تو وہاں چھوڑو, ہمیں تو چھوڑ دو. اور جلالی صاحب تم کیا طاقت رکھتے ہو کہ اسرائیلی کتوں کا مقابلہ کر سکو گے؟ اور میں نے کہا مقابلہ نہیں کر سکتا تو فلسطینیوں سے حصہ تو بانٹوں گا. کوئی ایک آدھی گولی میرا سینہ بھی ٹھنڈی تو کر دے گا نا, کوئی ایک آدھا پتھر میں بھی کھا لوں گا. ایسی بے غیرتی کی زندگی سے مر جانا بہتر, مر جانا. کیا جواب دیں گے حشر میں؟ پوچھا گیا تمہارے سامنے, تمہاری آنکھوں کے سامنے, فلسطینی پکارتے یا امت محمد, یا امت محمد. چیختے ہوئے بچے, مائیں, بہنیں پکارتی ہیں, اور میلاد منانے والوں پہنچو, کہاں رہ گئے؟ چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں, چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں, ہم دنیا سے باہر نہیں نکل رہے.
اللہ میرے قبلہ حضور کنز العلماء کو شفا، ان کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم فرما۔ بات لمبی ہو گئی یار، میں معذرت کرتا ہوں، اگر کسی کی آوازاری دل آوازاری ہوئی ہے، زندگی نے وفا کی تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔